کاشف اردو کلاس 4۔ سبق کا نام ہے بہن ہو تو ایسی۔ بہن بھائی کی محبت تو مشہور ہے ہی، بہنیں اپنے بھائیوں کو بے پناہ چاہتی ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح بھی اپنے بھائی قائد اعظم کو بہت چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی بھائی کی خدمت میں گزار دی۔ وہ بھائی کی صحت، ان کے کھانے پینے اور ہر ضرورت کا بے حد خیال رکھتی تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بنانے کا ایک بہت بڑا مقصد لے کر اٹھے تو وہ دن رات کام کرنے لگے۔ وہ جگہ جگہ جا کر لوگوں کو اپنا پیغام دیتے اور تمام مسلمانوں کو بتاتے کہ ان کے لیے الگ وطن ضروری ہے۔ اس نہایت مشکل کام میں ان کی پیاری بہن محترمہ فاطمہ جناح ہر وقت ساتھ تھیں۔ جب پاکستان بنا اور قائد اعظم بمبئی کو اب ممبئی کہتے ہیں سے کراچی کے لیے روانہ ہوئے تو محترمہ فاطمہ جناح ان کے ساتھ تھیں۔ جب وہ کراچی پہنچے تو ماری پور کے ایئرپورٹ پر اترے۔ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اسلامی ملک پاکستان آنے کے لیے محمد علی جناح نے انگریزی سوٹ نہیں پہنا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس دن قائد اعظم شیروانی پہنے جناح کیپ لگائے ہوئے اترے، جبکہ محترمہ فاطمہ جناح بھی سادہ لباس پہنے ہوئے تھیں۔ زندگی کے ہر قدم پر قائد اعظم کی بہن ان کی بہترین دوست اور ساتھی تھیں۔ ایک تقریر میں قائد اعظم نے کہا، سخت پریشانیوں اور انتھک محنت کے بعد جب میں گھر آتا تو میری بہن روشنی اور امید کی کرن بن کر میرا استقبال کرتی۔ اگر میری بہن نہ ہوتی تو میری پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی، میری صحت کہیں زیادہ خراب ہوتی۔ بہن نے بھی اپنی زندگی کا کبھی خیال نہیں کیا۔ وہ بھائی کے لیے جیتی تھیں اور ہر دم ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ جب قائد اعظم زیارت میں تھے اور شدید بیمار تھے تو وہ اس وقت بھی ساتھ تھیں۔ انتقال کے وقت بھی ان کی بہن ان کے پاس موجود تھیں۔ اپنے بھائی کے تمام دفتری کاموں اور خط و کتابت کی ذمہ داری ان پر ہی تھی۔ انہوں نے پاکستان کے لیے ایک سپاہی کی طرح کام کیا۔ ہم مزاج بہن قائد اعظم اور ان کی بہن میں بہت سی باتیں ایک جیسی تھیں۔ وہ اپنے بھائی کی طرح بولتی، اپنے بھائی کی طرح وقت کی بے حد پابند تھیں، قائد اعظم کی طرح پروقار اور خوش لباس تھیں۔ ایک بڑے مصنف نے لکھا ہے، جیتے جی وہ اپنے بھائی کی تصویر تھیں، بھائی کی طرح بلند و بالا قد، نقش بھی بھائی کی طرح، کام میں بھائی کی طرح، بلند حوصلہ اور بہادر اور پرعزم۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اس وقت کانوینٹ اسکول میں تعلیم پائی جب لڑکیوں کو کوئی بھی پڑھنے نہیں دیتا تھا۔ قائد اعظم کو بھائی کی طرح کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ فاطمہ جناح کو بھائی کی طرح کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ ہمیشہ جماعت میں اول آتی تھیں۔ انہوں نے دانتوں کے علاج کے کالج میں داخلہ لیا اور دانتوں کی ڈاکٹر بن گئیں۔ 6 یا 7 سال انہوں نے دانتوں کی اچھی ڈاکٹر کی حیثیت سے دل لگا کر کام کیا۔ قائد اعظم کی بیگم کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کی بچی اور گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ بھائی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ محترمہ فاطمہ جناح کو بھی سیاست کا شوق پیدا ہو گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں، جو سیاست سے گھر کی ذمہ داری تک بے مثال ثابت ہوئیں۔ وہ بااصول، نڈر اور سچ بولنے والی خاتون تھیں۔ جو کچھ کہتیں اس پر قائم رہتیں اور کر کے دکھاتیں۔ وہ وطن سے محبت کرنے والی سچی پاکستانی خاتون تھیں۔ وہ بات کی کھری تھیں، کیونکہ ان کو کسی سے کوئی لالچ تھا نہ کسی کا ڈر، یعنی ان کو کسی سے کوئی لالچ بھی نہیں تھا اور کسی کا ڈر بھی نہیں۔ بھائی کے بعد
انہوں نے اکیلے ہی انتخابات میں حصہ لیا۔ وہ کامیاب نہ ہو سکیں لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ ناکامی سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اور زیادہ محنت کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ زندگی میں ہار اور جیت دونوں ہی آتی ہیں۔ ہمیشہ مسکراتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرو۔ ان کی پوری زندگی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ ہم سب کے لیے ایک کورڈ آنا چاہیے تھا یہاں۔ محترمہ فاطمہ جناح ایک سچی مسلمان خاتون تھیں۔ انہوں نے انگریزی تعلیم پائی نہیں ہوگا، حاصل کی، لیکن وہ دل سے مسلمان تھیں۔ وہ کہتی تھیں اسلام بہترین مذہب ہے جو ہر آدمی کو اچھا انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ وہ مذہبی اور فلاحی اداروں کو اپنی جیب سے پیسہ دیتی تاکہ وہ بہترین کام کر سکیں۔ بہترین کا ورڈ آنا چاہیے یہاں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام کے نام پر ہی لوگوں نے جان اور مال کی قربانی دی اور پاکستان آئے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے برباد اور تباہ حال مہاجرین کو بسانے کے لیے خوب کام کیا۔ ان کاموں کے پیچھے مذہب اور وطن سے محبت کا جذبہ تھا۔ یہ قوم اپنی اس عظیم خاتون رہنما کی عظمت کو ہمیشہ سلام کرتی رہے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں کوشچن آنسرز، ورڈز میننگ اور باقی ایکسرسائز